إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہماری بات چل رہی تھی صلاۃ الاستسقاء کے تعلق سے، یعنی بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں، جسے ہم عربی میں استسقاء کہتے ہیں، جس کے معنی بارش طلب کرنے کے ہوتے ہیں، اسی کے تعلق سے مسائل چل رہے تھے، اور بیچ میں کچھ مصروفیات اور کچھ دنوں میں بارش ہو جانے کی وجہ سے یہ معاملہ تقریباً ایک ہفتے بلکہ ایک مہینہ تقریباً درس نہیں ہو پایا تھا پچھلے، جس کا اثر آج ہم کو درس میں نظر بھی آ رہا ہے۔ تو ایسا لمبا گیپ ہو گیا، اس کی وجہ سے گیپ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ کچھ تو سفر اور کچھ دنوں میں بارش کا مسئلہ پیش آ گیا۔ جب ہم نے بارش کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے درود شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ اس دن سے بارش بھی ہونے لگی، تو 2 ہفتے تو بارش کی ہی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد 2 ہفتے سفر کی وجہ سے درس نہیں ہو پایا۔ تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ استسقاء کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ مکمل ہو جائیں، اور جیسا کہ ہمارے بھائیوں سے بات ہوئی تھی اور اس کے بارے میں لوگوں نے اتفاق ظاہر کیا کہ آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ فقہ الصیام، چونکہ فقہ کی کلاس ہی چل رہی ہے اور آئندہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو فقہ الصیام ہم پہلے پڑھ لیں گے۔ ادھر جو ہے فقہ الصیام یعنی جو روزے کے مسائل ہیں، اور پہلے سے بھی سنتے ہیں خطبے میں، دروس وغیرہ میں، لیکن ہم ڈیٹیل کے ساتھ، اور جو ہے جو بھی فقہا کی رائے رہی ہے، ان کی دلیلیں رہی ہیں، اس کی روشنی میں ہم تفصیل سے فقہ الصیام انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے پڑھیں گے۔ آج کے درس میں کوشش کریں گے پوری کہ یہ صلاۃ الاستسقاء کے مسائل ختم ہو جائیں۔ جو مسائل رہ گئے تھے اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ پہلے ہوگا یا نماز پہلے ہوگی، خطبہ پہلے یا نماز پہلے۔ تو خطبہ پہلے یا نماز پہلے، اس کے بارے میں پہلا جو ہے مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ جمعے کی نماز جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز پہلے ہوتی ہے؟ خطبہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے۔ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پہلے نماز ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ تو جو نمازیں خطبے سے جڑی ہوئی ہیں ہمارے سامنے، اس کی 2 مثالیں ہیں، ایک تو جمعے کی نماز ہے اور ایک عید کی نماز ہے۔ جمعے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ ہو جاتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے، اور عید کی نماز میں پہلے نماز ہو جاتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے ہمارے لیے۔ تو اب استسقاء کی نماز میں بھی خطبے کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کا بھی ذکر ہے، اور ممبر بھی لے جانے کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو کیا اس میں خطبہ پہلے ہوگا، نماز بعد میں ہوگی، جیسے ہم جمعے کی نماز میں کرتے ہیں، یا نماز پہلے ہوگی اور خطبہ بعد میں ہوگا جیسے عید کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟
کیا ہونا چاہیے؟ پہلے نماز ہونی چاہیے. ہاں، عید کی نماز کا وقت کے لحاظ سے بھی، کیفیت کے لحاظ سے بھی، نماز کی جو کیفیت پہلے بیان کی گئی آپ کے سامنے درس میں، اس میں بھی اس طرح سے بات آئی. تو اس کے لحاظ سے ترتیب وہی جو جمعے کی، جو عید کی ترتیب ہے، وہی ترتیب ہونی چاہیے. یعنی پہلے نماز ہونی چاہیے، بعد میں خطبہ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں فقہا کی کتنی رائے ہو سکتی ہے اگر ہم یہ کہیں تو کتنی ہو سکتی ہے؟ ہاں، کتنی؟ تین. حالانکہ ظاہر میں تو لگتا ہے کہ دو ہی ہونی چاہیے، ایک تو پہلے نماز بعد میں خطبہ، اور دوسرے پہلے خطبہ اور بعد میں نماز. لیکن تین جو ہے رائے ہے اس میں، تو تیسری رائے کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی دونوں میں اختیار، چوائز آپ کے لیے، چاہے تو آپ پہلے خطبہ دے کر کے بعد میں نماز پڑھ لیں، یا پہلے نماز پڑھ کر کے بعد میں خطبہ کر لیں. تو اس طرح سے تین رائے ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو یہ رائے پیش کرتا ہوں. تو پہلا مسئلہ ہے کہ خطبہ کب ہوگا، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد. تو اس کے بارے میں فقہائے اسلام کی تین رائے ہیں، تین اوپینین ان کے. پہلے یہ ہے، اور یہی مشہور ہے، کہ عید کی نماز کی طرح سے پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا. عید کی نماز کی طرح سے، یاد رکھنے کے لیے یہی لفظ یاد رکھتے ہیں، عید کی نماز کی طرح سے. زیادہ تر فقہا کی رائے یہی ہے، اور یہی مشہور قول ہے فقہ حنبلی میں، یہی مشہور قول ہے فقہ شوافی میں بھی، کہ خطبہ یہ بعد میں ہوگا، نماز پہلے ہوگی. یاد رکھنے کے لیے، تاکہ کنفیوژن نہ ہو، کیا کہیں گے؟ عید کی نماز کی طرح سے. اسی لیے میں نے جوڑ کے بتایا آپ کو، عید کی نماز کی طرح سے، پہلے نماز بعد میں خطبہ. یہ رائے ہے جمہور اہل علم کی، یعنی زیادہ تر اہل علم اسی کے قائل رہے ہیں، اور یہی مشہور قول رہا ہے. یہاں تک کہ فقہ احناف میں بھی، فقہ حنفی میں بھی جو مشہور امام ہیں محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی یہ رائے رہی ہے کہ پہلے نماز پڑھیں گے، بعد میں خطبہ ہوگا، عید کی نماز کی طرح سے. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ پہلے خطبہ ہوگا اور بعد میں نماز ہوگی، یعنی جمعے کی طرح سے. استسقاء کا معاملہ بھی جمعے کی طرح سے ہوگا. پہلے جائے گے امام صاحب، جا کر کے خطبہ دے دیں گے، خطبہ دینے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، یہ ترتیب ہوگی. یہ ایک دوسری رائے ہے. فقہ شافعی میں یہ ایک رائے پائی جاتی ہے، فقہ شافعی میں، حالانکہ ان کے یہاں یہ راجح رائے نہیں ہے، لیکن ایک رائے یہ پائی جاتی ہے فقہ شافعی میں کہ جمعے کی نماز کی طرح سے استسقاء کی نماز کا معاملہ بھی ہوگا، یعنی پہلے خطبہ ہوگا اور نماز بعد میں ہوگی. تیسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اختیار ہے، امام کے اوپر ہے، خطیب کے اوپر ہے. وہ اگر پہلے خطبہ دینا چاہے تو پہلے بھی دے سکتا ہے، اور اگر پہلے نماز پڑھا دے لوگوں کو، بعد میں خطبہ دینا چاہے تو اس کو اختیار ہے، وہ بعد میں بھی خطبہ دے سکتا ہے. یہ ابھی پہلے پورا کر لوں اس کے بعد. تو یہ فقہ حنبلی کی ایک رائے ہے، یہ رائے اختیار والی فقہ حنبلی کی. حالانکہ فقہ حنبلی میں بھی جو مشہور رائے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ عید کی نماز کی طرح سے اس کا معاملہ ہوگا، یعنی پہلے نماز پڑھیں گے، بعد میں خطبے کا معاملہ ہوگا. لیکن ایک رائے فقہ حنبلی میں یہ ہے، امام احمد بن حنبل سے ایک رائے یہ آئی ہے کہ دونوں کر سکتے ہیں. امام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، امام جیسے چاہے ویسے امام کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ تین رائے آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا. جہاں تک احادیث کی بات ہے تو احادیث میں، زیادہ تر احادیث میں ترتیب یہی ہے، یعنی پہلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرتے رہے اور جو ہے لوگوں سے کچھ کہتے بھی رہے، اور پھر بعد میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد جو ہے لمبی دعا کی. آپ نے لمبی دعا نہیں بلکہ زیادہ اوپر ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے دعا کی. یہ ترتیب آئی ہوئی ہے. ایک روایت میں ذکر یہ بھی ہے، اسی لیے فقہ حنبلی میں یہ بات ہے کہ امام کو اختیار ہے، دونوں چاہے تو دونوں کر سکتا ہے، یعنی پہلے نماز یا پہلے خطبہ.
تو ایک روایت میں پہلے خطبے کا ذکر ہے، پھر نماز کا ذکر ہے، اور وہیں سے یہ بات آئی کہ سب حدیثوں کو ملا کر کے بہتر رائے یہی ہوگی کہ دونوں میں سے جس پر چاہے امام عمل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک روایت اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عید کی نماز کی طرح سے آپ نے پڑھا۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ استسقاء کی نماز کیسے پڑھیں گے، تکبیرات زیادہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو باتیں کیا آئی تھی آپ کے سامنے کہ عید کی نماز کی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عید کی نماز والی بات آپ جوڑ کر کے دیکھیں گے تو ترتیب یہی زیادہ بہتر بنتی ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد خطبہ ہو، جیسے عید میں ہوتا ہے، اور زیادہ تر حدیثوں میں یہی بات آئی بھی ہے۔ اسی لیے ہم اس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کون سی رائے؟ عید کی نماز کی طرح سے، یعنی پہلے نماز پڑھیں گے، پھر خطبہ، اور اس کے بعد دعا جو ہے امام دعا کرے گا، ترتیب یہی رہے گی۔ جی اب بولیے کچھ۔ جی ہاں جی ہاں، فقہ شافعی میں بھی مشہور رائے وہی ہے۔ جی ہاں، فقہ حنبلی میں بھی دو رائے، فقہ شافعی میں بھی دو رائے۔ صحابہ سے اس سلسلے میں زیادہ تفصیلات نہیں آئیں، کتابوں میں زیادہ اس کے تعلق سے تفصیلات بیان نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ان کے پاس جو ہے طریقہ رہا وہ بات زیادہ سامنے نہیں آ سکی، اس کی وجہ سے۔ جی ہاں، جی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعد میں نماز کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو سامنے رکھ کر کے ایک بات لکھی ہے فتح الباری میں، جو صحیح بخاری کی شرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا اصل ترتیب یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ نے جا کر کے پہلے دعا کی، چونکہ بارش کے لیے، بارش کی طلب کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو آپ دعا بھی کرتے رہے، تکبیر بھی کرتے رہے، استغفار بھی کرتے رہے، تو دعا کرتے رہے، پھر آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے کچھ جو خطبہ دیا، ترتیب اصل یہ ہوئی۔ تو جو پہلے والی بات تھی، یعنی کبھی ہوتا نا کہ آدمی آیا تو آنے کے بعد کچھ کہہ دیا لوگوں سے، دعا بھی کی، کہہ بھی دیا، تو بعض راویوں نے اسی کو خطبے کے طور پر پیش کر دیا۔ تو ترتیب جو ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ آپ آئے، آپ نے آ کر کے پہلے ایسے ہی خاموش کھڑے یا بیٹھنے کے بجائے آپ دعا استغفار کرتے رہے، صحابہ سے آپ نے کچھ کہا بھی، ان کو بھی یاد دلایا کہ آپ لوگ بھی دعا کیجئے، استغفار کیجئے، ان کو کچھ نصیحت کی، خود بھی آپ کرتے رہے، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اصل خطبہ نماز کے بعد ہی دیا تھا۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی کہ ترتیب پوری یہی ہوئی تھی، جس کو بعض راویوں نے کیا بیان کر دیا؟ خطبے کے طور پر بیان کر دیا۔ انہیں یہی ترتیب اور یہی مناسب بات بھی ہے، تھوڑا اس میں یہ ہے۔ تو یہ بات تھی خطبے کے تعلق سے۔ اب دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج کوشش یہ ہوگی کہ پورے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس کے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خطبے کے بعد، نماز کے بعد خطبہ ہے تو خطبے کے بعد امام دعا کرے گا۔ جو بھی امام ہیں، خطیب ہیں، دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے وقت میں اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیں، کیونکہ خطبے کے ٹائم میں چہرہ لوگوں کی طرف ہے تو بدلنا پڑے گا اسے۔ تو اس کے بعد دعا کریں گے۔ دعا کرنے میں چہرہ قبلے کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا عمل بھی آپ سے ثابت ہے دعا کرنے کے وقت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پلٹ لی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تحویل ردا۔
تحویل ردا، ردا کہتے ہیں چادر کو، تحویل پلٹ لینا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر چادر پلٹنا بھی ثابت ہے۔ ہمارے سامنے ایک وہ ٹاول نظر آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ تحویل ردا والا بھی دکھاؤں کہ کیسے تحویل ردا کا معاملہ تھا۔ تو اس زمانے میں لوگ چادر ہی استعمال کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے، تو چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوڑھ کر کے گئے۔ اب آپ کی چادر یہ ہے، اس طرح سے آپ نے چادر رکھی ہوئی ہے، یہ ان کے چادر جو ہے رکھنے کا انداز۔ تو تحویل ردا میں کیا ہوا، کیسے کیفیت ہوئی؟ تحویل کے اصل معنی بدلنے کے ہوتے ہیں، اصل معنی بدلنے کے، عربی زبان میں تحویل کے معنی بدلنے کے ہوتے ہیں۔ تو تحویل، آپ نے اپنی چادر پلٹ لی۔ چادر پلٹنے کا کیا ہوگا؟ چادر پلٹنے کا ایک تو یہ ہوا کہ یہ حصہ ادھر آ جائے اور یہ حصہ ادھر چلا جائے۔ تو اب اس کو پلٹنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ کو بدل لیں گے، تو یہ پلٹ گیا۔ ہاں نہیں ہوا، یہ ہے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ کو بدل دیں گے۔ دیکھیے یہ پکڑ لیا میں نے، اس سے یہ پکڑ لیا، تو بدل گیا نہیں، تحویل ردا یہ ہو گیا۔ یعنی جو رائٹ سائڈ میں تھا وہ لیفٹ میں آیا، جو لیفٹ میں ہے وہ رائٹ میں۔ لیکن اگر چادر ہے، چادر جو آپ کے یہ ٹاول سامنے ہے آپ کے، اگر یہ ہے تو اس میں بدلنے میں یہ ہے کہ یہ رائٹ اور لیفٹ بھی ہو سکتا ہے اور نیچے اور اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی کیا کہیں گے؟ پھر تحویل کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے یہ اوپر پکڑا ہوا تھا میں، اب میں ایسے پکڑ لوں اسی کو تو یہ بھی تحویل ہو جائے گا۔ اب یہ بھی بدلنا ہو گیا۔ یہ رائٹ اور لیفٹ نہیں ہوا ہے، صرف کیا ہوا؟ اوپر اور نیچے ہوا۔ ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے بدلنے کی، وہ یہ ہے کہ رائٹ اور لیفٹ بھی ہو جائے اور اوپر اور نیچے بھی ہو جائے، پورے طریقے سے بدل جائے۔ یعنی یہ جو حصہ ہے جب ادھر آئے گا تو نیچے ہو جائے گا یہ، اور نیچے والا حصہ اوپر ہو جائے گا۔ اس کو بدلنے کی کیا شکل ہے؟ آپ اس کو ہاتھ کو لے جا کر کے ایسے پکڑائیں گے اور اس ہاتھ سے نیچے والا پکڑیں گے، اوپر کا نہیں، پھر بدل کر کے ایسے لے کے آ جائیں گے تو چاروں بدل گیا۔ سمجھ میں آئیے؟ ہم پہلے اوپر نیچے نہیں پکڑے تھے، صرف اوپر پکڑے تھے نا۔ اب اگر آپ کو پورا بدل دینا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس ہاتھ سے یہ نیچے پکڑیے، یہ والا نیچے پکڑیے چادر، اور اس ہاتھ سے اس کو بھی نیچے پکڑیے۔ نیچے والا پکڑ کر کے پھر آپ بدل کر کے اوپر لے کے آ جائیے اس کو، تو نیچے بھی ہو جائے گا، اوپر بھی ہو جائے گا، اور مکمل طریقے سے یہ بدل جائے گا یہ۔ تو تحویل میں یہ ساری شکلیں، لیکن یہ والا حصہ جو ابھی میں نے لاسٹ میں آپ کو دکھایا کہ نیچے کا اوپر بھی ہو جائے اور دائیں کا بائیں بھی ہو جائے، رائٹ لیفٹ بھی ہو جائے اور نیچے اوپر بھی ہو جائے، ذرا مشکل ہے یہ، لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں، اتنا مشکل یہ بھی نہیں۔ حدیث میں البتہ ایک حدیث میں اس کی جو صراحت آئی ہے اس میں صرف اتنا ہی آیا ہوا ہے کہ آپ نے دائیں والا بائیں میں کر لیا، اتنا ہی ہے صرف۔ تو وہ بہت آسان بھی ہے، دائیں والا بائیں میں، جو یہ حصہ ہے بدل دیں گے تو یہ جو ہے ادھر آ جائے گا اور یہ ادھر چلا جائے گا، آسان ہے بدلنا۔ اس طرح سے اس کو تحویل کہتے ہیں۔ تو دایاں والا بائیں اور بایاں والا دائیں، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر چادر ہے تو اس میں ہم نے جو 3 شکلیں بتائیں وہ سب ہو سکتی ہیں، لیکن اگر قمیص وغیرہ ہے تو پھر یہ دایاں اور بایاں ہی ہو سکتا ہے، نیچے اوپر کا مسئلہ نہیں آئے گا اس میں۔ اب کوئی گیا چادر لے کے نہیں گیا، اب قمیص پہننے کا عام رواج ہے تو کیا پہن کے چلے گئے؟ قمیص پہن کر کے چلے گئے۔ اب اس کو نیچے اوپر کیسے کریں گے؟ نیچے اوپر تو نہیں کر سکتے، لیکن دایاں اور بایاں اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ کر سکتے ہیں کیا؟ پلٹ سکتے ہیں اس کو بھی، جو اس کو پلٹ سکتے ہیں، لیکن نیچے اور اوپر کا معاملہ اس میں نہیں ہوگا جو ہے۔ تو یہ معاملہ اس کو تحویل ردا کہتے ہیں۔
جی ہاں بولیے۔ دعا سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے جب استقبال قبلے کی طرف چہرہ کیا تو ساتھ میں آپ نے اپنی چادر کو بدل دیا۔ کیوں کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کو عربی میں تفاعل کہتے ہیں، تفاعل کے طور پر۔ تفاعل کا مطلب نیک فعل لیتے ہوئے، یعنی جس طریقے سے ہم اپنی چادر کو بدل رہے ہیں اللہ تعالی ہماری حالت کو بدل دے گا۔ ہم اپنی چادر پلٹ رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری حالت کو پلٹ دے گا۔ اس کو تفاعل کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامتی طور پر اپنی چادر کو پلٹ لیا کرتے تھے، دائیں حصے کو بائیں پر، بائیں کو دائیں پر۔ کیا امام صاحب ہی تحویل ردا جو چادر ہے امام صاحب ہی یہ کریں گے یا پیچھے والے لوگ بھی کریں گے؟ اب اسی سے جڑا ہوا یہ دوسرا مسئلہ۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آئی ہوئی ہے، وہ صحیح حدیث ہے، اس لیے اس کے بارے میں لوگوں کا اتفاق ہے یہ کہ امام ایسا جو چادر کو، یعنی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بالکل واجب اور فرض ضروری ہے کہ امام صاحب کریں، لیکن امام کے لیے سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ثابت ہے۔ لیکن کیا پیچھے کے لوگ بھی کریں گے؟ کیونکہ یہ صحابہ کے بارے میں نہیں آئی ہے، صرف کس کے بارے میں بات آئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آئی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا پیچھے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا یا ان کے لیے نہیں ہوگا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ سب کے لیے، خاص تو نہیں۔ یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے، اسی لیے بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگرچہ کہ نہیں آیا ہے دوسروں کے بارے میں، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی امت کا طریقہ۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس کے لیے خاص ہونے کی دلیل نہ آ جائے، تب تک وہی عمل امت کے لیے بھی مانا جائے گا۔ جو کام آپ نے کیا ہے وہ کام امت کے لیے بھی ہے، لیکن ہاں اگر ایسی کوئی دلیل آتی ہے جس میں یہ ہے کہ نہیں یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، امت کو آپ نے اس سے منع کیا ہے، تو وہاں پر آپ کہیں کہ ہاں یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں سے یہ بات آئی کہ بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا امام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پیچھے کے لوگوں کے پاس بھی اگر چادر ہے تو وہ بھی اپنی چادر کو پلٹ لے، اپنی چادر کو پلٹ لے، وہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام صاحب کو خاص طریقے سے، طریقہ یہ کہ امام صاحب کو خاص طریقے سے اس وقت چادر لے کر کے ایک جانا چاہیے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنی چادر کو پلٹا دائیں سے بائیں، ویسے ہی امام صاحب کو بھی کرنا چاہیے۔ پیچھے بھی اگر کسی کے پاس ہے بدل لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم کہیں گے ان کے لیے اس کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب قبلے کی طرف چہرہ کیا آپ نے، تو اپنے ہاتھ کو جو دعا کے لیے اٹھاتے تھے اس سے بھی زیادہ آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ دعا کے لیے ہاتھ جو آپ اٹھاتے تھے اس سے بھی زیادہ اٹھایا، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ہم نے استسقاء کے وقت میں دعا کے لیے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ اتنا اوپر اٹھاتے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ تو استسقاء کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور عام دنوں کے مقابلے میں، عام دعاؤں کے مقابلے میں آپ کا یہ ہاتھ اٹھانا ذرا اور اوپر بھی تھا، کیونکہ بغل کی سفیدی نظر آنے کے لیے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اوپر اٹھا کر کے دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ استسقاء کی دعا کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے،
جب تک آپ زندہ رہے آپ ہی آگے بڑھ کر کے استسقاء کی نماز بھی پڑھاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے اور دعا بھی آپ کرتے تھے اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جی لوگ کسی بھی بزرگ صحابی سے جس کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ تقویٰ ہے، زیادہ للہیت ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ڈر ہے، ایسے کسی بھی نیک آدمی کو آگے بڑھا کر کے ان سے درخواست کی جائے کہ آپ ہمارے لیے بارش کے لیے دعا کر دیجئے، جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھایا اور ان سے جو ہے دعا کی درخواست کی کہ بارش کے لیے وہ جو ہے دعا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات تھی، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے تعلق سے بھی یہ بات رہی۔ آج بھی کوئی بھی نیک شخص اس کو کہا جائے، اس سے طلب کیا جائے مسجد کے امام اور خطیب ہوں تو سب سے یہ اچھی بات ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے کہ کون سا وقت مناسب ہے اور کون سی جگہ مناسب ہے، اعلان کر کے لوگوں میں اس وقت جا کر کے یہی امام صاحب یا یہی خطیب آگے بڑھ کر کے لوگوں کو نماز پڑھائیں، خطبہ دیں اور دعا کریں۔ استسقاء کی نماز میں کون کون سے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ جی بولو پہلے۔ ہاں جی ہاں، جیسے چادر پلٹ لیے تھے ویسے ہی ہاتھ بھی آپ نے پلٹ لیا تھا، جیسے ہمیشہ ہاتھ ایسے رہتا تھا تو آپ نے ہاتھ بھی جو پلٹ لیا تھا۔ جی ہاں جی ہاں، ہاتھ بھی پلٹ لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی روایت میں اس کا ذکر آیا ہوا۔ جی کون لوگ جائیں گے استسقاء کی نماز کے لیے؟ اس سے پہلے ایک سوال آیا تھا کہ عورتیں جائیں گی یا نہیں جائیں گی، ایک سوال آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بعد میں یہ مسئلہ آئے گا، کون سے لوگ استسقاء کی نماز کے لیے جائیں گے؟ کون سے لوگ جائیں گے؟ سب لوگ جائیں گے، کوئی پابندی نہیں، یعنی بوڑھے، جوان اور بچے، ایسے ہی خواتین میں بھی بچیاں، جوان اور بوڑھی عورتیں سب جائیں گے؟ بولیے کیا؟ سب لوگ جائیں گے استسقاء کی نماز کے لیے؟ جی ہاں، زیادہ تر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ استسقاء کی نماز کے لیے بھی جب جائیں گے تو سب کے ساتھ جائیں گے، اور خاص طریقے سے کمزور لوگ جو ہیں ان کو اور بھی اس میں آگے بڑھایا جائے گا، بچے ہیں، بوڑھے ہیں۔ جوان عورتوں کے تعلق سے جو زیب و زینت اختیار کرنے والی ہیں ان کے تعلق سے بعض فقہا نے منع کیا ہے کہ وہ نہ جائیں، کیونکہ یہ موقع کیسا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، زیادہ جیسے عید جیسی نماز تو ہے لیکن عید جیسا انداز نہیں ہے یہ، یعنی جانے کا انداز عید کی نماز میں جو جانے والا انداز ہوتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے، وہ انداز نہیں ہونا ہے اصل میں اس میں۔ تو اگر خواتین بھی سادگی کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ جائیں تو وہ بھی جا سکتی ہیں، بچے بھی جا سکتے ہیں، ہر ایک شریک ہو سکتا ہے استسقاء کی نماز میں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی یہ مسئلہ ہوا کہ استسقاء کی نماز پڑھنا کیا یہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے، اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سر۔ تو ہم یہ مسئلہ ختم کر لیں پھر اس کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہہ رہے تھے آپ سے کہ ہر ایک، یہاں تک کہ بچے بھی، بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں، جتنے کمزور ضعیف قسم کے لوگ ہوں، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو رزق دیتا ہے ہاں کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کو زیادہ پریشانی ہے،
جو طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، قوی ہیں، وہ تھوڑا برداشت بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کمزور ہیں ان کو پریشانی اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ خاص طریقے سے جائیں اس موقع پر، ان کو خاص طریقے سے لے کر کے جایا جائے۔ ابھی آپ سن رہے ہوں گے آج کل خبروں میں یہ چیز بہت زیادہ آ رہی ہے کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں گرمی بہت زیادہ ہے، آندھرا میں جو ہے گرمی بہت زیادہ ہے، بعض علاقوں میں لوگ مر رہے ہیں۔ جی یہ خبریں سنتے ہیں لوگوں کے مرنے کی، زیادہ گرمی کی وجہ سے۔ ابھی بارش ہو جائے، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ گرمی بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں زیادہ متاثر کون لوگ ہوتے ہیں؟ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کو پہلے معاملہ آتا ہے، چاہے سردی کا معاملہ ہو چاہے گرمی کا معاملہ ہو، پہلے متاثر وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ایسے لوگوں کو خاص طریقے سے لے کے جانا چاہیے جو کمزور ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان سب کو استسقاء کی نماز میں لے کر کے جائیں، عورتیں بھی جائیں اس میں شریک ہوں، اور سب جا کر کے استسقاء کی نماز پڑھیں۔ ان کے لیے الگ سے انتظام جیسے کیا جاتا ہے میدان میں، ویسے الگ سے انتظام ہو، اور وہ بھی نماز میں شریک رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس سے جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ، کون شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر غیر مسلم شرکت کرنا چاہ رہے ہیں، نان مسلم استسقاء کی نماز میں، تو ان کو اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہاں تو مسئلہ ہو گیا مسلمانوں کے تعلق سے، سبھی لوگ شرکت کریں گے۔ ہاں شرکت کا عید والا انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے، سب لوگ خاص طریقے سے کمزور لوگوں کو اور آگے بڑھا کر کے لے کے جائے جائے، سب کو لے کر کے جائیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اگر کسی علاقے میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، ان کو لے کے جائیں گے یا نہیں؟ اس لیے ان کو بھی لے کر کے جائیں گے۔ ہاں بولیے۔ وہ آنا چاہیں تو ان کی مرضی، ورنہ ہم ان کو تو لے کے جائیں گے نہیں، لیکن خود سے آ گئے تو ان کا الگ سے معاملہ ہے۔ جی کسی علاقے میں، اصل میں اس کو عربی میں جب لکھتے ہیں تو ذمی لکھتے ہیں، اسی لیے نان مسلم کو اسلامی شریعت کے لحاظ سے دو نام دیا جاتا ہے، ایک کو حربی کہتے ہیں اور ایک کو ذمی کہتے ہیں۔ حربی کا مطلب وہ جو ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو وہ تو خیر نہیں آئیں گے کبھی بھی ساتھ میں۔ یہ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ذمی لوگ ہوتے ہیں، یعنی اسلامی آپ کی حکومت ہے، مان لیجئے سعودی عرب میں نان مسلم کام کرتے ہیں بہت سارے، تو وہاں پر کیا کہلائیں گے؟ ذمی، یعنی حکومت کی طرف سے یہ ان کو یہ ہے کہ حکومت ان کی ہر طرح سے حفاظت کرے گی، سیفٹی ان کو پوری حکومت کی طرف سے مہیا کی جائے گی۔ وہ ذمی ایک عہد ہوتا ہے، اصل میں ایک طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ کے تحت یہ لوگ اسلامی حکومت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان سے کچھ آج کے زمانے میں کہنا ہو تو ٹیکس کہہ سکتے ہیں آپ، لیا جاتا ہے، جو حکومت ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے، تو ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ اب ایسے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، اب سعودی میں استسقاء کی نماز کا اہتمام کیا گیا تو اب یہ لوگ بھی رہتے ہیں، ساتھ میں تھے تو چلو ہم بھی چلیں گے، شرکت کرنا چاہیں تو کیا ان کو روکا جا سکتا ہے یا وہ آئیں گے؟ عام طریقے سے جہاں تک نماز کی بات ہے تو یہ یاد رکھیے، نماز مسلمان ہی پڑھتے ہیں، بقیہ میدان میں ان کا آنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئیں، اس میں کوئی منع کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے، اگر اسلامی حکومت ہو اور وہ یہ کہیں، اجازت طلب کریں کہ ہم بارش طلب کرنے کے لیے ان کے یہاں جو طریقہ ہے، یعنی ہاں ان کے ہاں جو طریقہ ہے بارش کے طلب کرنے کے لیے، جیسے آپ کیا طریقہ ہے؟ پوجا وغیرہ اس کے لیے رکھتے ہیں، ہاون یا کچھ ایسے بولتے ہیں وہ لفظ ہندی میں، تو بارش کے لیے ہو، اور وہ ذمی ہیں، یعنی مطلب کیا ہے؟ اسلامی حکومت کے تحت، ان کی اپنی حکومت ہے، بات دوسرا ہے،
لیکن اگر وہ اسلامی حکومت کے تحت رہ رہے ہیں اور ذمہ ہیں تو اگر وہ اجازت طلب کریں اسلامی حکومت سے کہ ہم بھی بارش کے لیے اپنی عبادت کا آیوجن کرنا چاہتے ہیں، جسے ہندی میں کہتے ہیں، تو کیا حکومت ان کو اجازت دے گی یا نہیں دے گی؟ الگ سے کرنے کی، یعنی جو استسقاء کی نماز ہو رہی تھی وہ بھی اس میں آ گئے، اب نماز تو وہ پڑھے گا نہیں، بس وہ میدان میں وہ بھی آ گئے تو الگ بات ہے، لیکن الگ سے وہ یہ کرنا چاہیں تو اس میں بعض لوگوں نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ اس سے فتنہ ہو سکتا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ہاں، وہ کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی عبادت وہ جو ان کے یہاں ہوتی ہے کیا، اس کے بعد بارش ہو گئی، اب لوگوں میں کیا بن جائے گا؟ یہ چیز فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ اپنی حکومت میں کرتے ہیں، ان کی حکومت ہے بات دو سے، لیکن اگر کوئی مسلم حکومت ہے تو اس میں اگر وہ طلب بھی کریں اس طرح کی چیز تو ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یا بعض لوگوں نے کہا اگر ہو بھی تو جس دن استسقاء کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر اسی دن اسی وقت وہ بھی چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، چلو آپ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن الگ سے نہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ آپ نے استسقاء کی نماز پڑھی اور بارش نہیں، انہوں نے دعا کیا اور بارش، اللہ تعالیٰ کی مشیت، کبھی اس میں جس کو کہتے ہیں آزمائش، لوگوں کی آزمائش ہو سکتی ہے تو لوگ فتنے میں پڑ سکتے ہیں، تو اس سے فقہا نے منع کیا، الگ سے ان کو اجازت دینے سے منع فرمایا۔ حدیث میں کوئی اس کی تفصیل تو نہیں آئی ہے، لیکن فقہاء کرام نے ان کو الگ سے اجازت دینے کی اس کی ممانعت کی ہے۔ یہی معاملہ اس کا بھی ہوتا ہے، اگر ہم نے بارش کے لیے نماز بھی پڑھی، دعائیں بھی کی اور پھر بھی بارش نہیں ہوئی تو کیا ہم نماز پڑھانے والے یا دعا کرانے والے شخص کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کی مشیت پہ، اس کی کیا مرضی ہے، کیا آزمائش ہے، ہم جانتے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ مصر میں تھے کتنے سال قحط سالی رہی؟ 7 سال تک رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مکے میں آپ نے بد دعا کی تھی جب بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی، اے اللہ ان پر بھی قحط سالی نازل فرما دے، جبکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اس میں، لیکن مکے میں اتنی زبردست قحط سالی آئی کہ لوگ جب آسمان کی طرف اٹھاتے تو سب دھواں ان کو لگا، اتنی کمزور اور اتنا پریشان ہو گئے تھے لوگ، سب دھواں نظر آتا تھا ان کو، صحیح سے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو یہ شکل ہو گئی تھی۔ پھر وہ ابو سفیان جو اس وقت ابھی کافر تھے، مشرکین کے سردار تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ بارش کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی اور بارش ہوئی۔ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ بارش کی دعا کے باوجود بھی بارش نہ ہو، آزمائش ہو سکتی ہے، تو کبھی بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی ایسا اگر ہو بھی جاتا ہے کہ کسی غیر مسلم نے دعا وغیرہ کا یا ان کے ہاں جو عبادت کا طریقہ ہے بارش کے لیے اس کا انہوں نے آیوجن کیا اور اس کے بعد بارش ہو گئی تو ہم سمجھیں گے یہ حق پر ہیں اس کی وجہ سے، تو یہ آزمائش ہو سکتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے، کون لوگ جائیں گے استسقاء کی نماز کے لیے اس میں، تو کیا جانوروں کو بھی لے کے جا سکتے ہیں؟ بات ابھی انسانوں کی تھی وہ تو ہو گئی، اب جانوروں کو استسقاء کی نماز کے لیے جب جا رہے ہیں تو جانور اگر کسی کے پاس ہے، اس کو پالے ہیں جانور کو، تو اس کو بھی لے کے جائیں گے؟ ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوق، یعنی زبان تو ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں،
تو کیا جانوروں کو بھی لے کر کے جائیں گے؟ بارش کی ضرورت ان کو بھی پڑتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ مرنے کا معاملہ جانوروں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں جب آپ تھے، ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آ کر کے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ ممبر پر تھے تب درخواست کی، تو جو درخواست کی تھی اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہلاکت المواشی، یعنی یہ جانور اور چوپائے ہلاک ہو رہے ہیں، کہیں بھی ان کو چرنے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ سب ہلاک ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا جو معاملہ ہے، جو بھی دانہ اناج ہے پہلے لوگ کھائیں گے، بعد میں جانوروں کو کھلائیں گے، تو ان کے لیے اور بھی پریشانی اور بھی معاملہ۔ تو کیا ان کو بھی لے کر کے جائیں گے؟ کمزور مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس کو سامنے رکھ کر کے، جس کو بارش کی ضرورت ہے، اگر کسی کے پاس ہے، بکری ہے، کوئی چیز ہے، لے کر کے جانا چاہیں اس کو بھی لے کر کے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں آیا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان مخلوقات کے لیے بھی بارش نازل کرے۔ لیکن حدیث میں کہیں ذکر نہیں آیا ہے، پھر بھی جو عام شریعت کے نصوص ہیں، کتاب و سنت کے جو عام قواعد ہیں، اس کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو بھی لے کر کے جایا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، یہ مسئلہ تھا استسقاء کی نماز کے تعلق سے۔ اب آخر میں یہ مسئلہ جو ہمارے ایک بھائی نے ابھی سوال کیا تھا کہ استسقاء کے نماز کا اگر اعلان ہو گیا ہو تو کیا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے لیے جائے؟ اگر کوئی نہیں گیا تو گناہگار ہوگا، اس کو گناہ ہوگا یا گناہ نہیں ہوگا؟ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ حکم واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یہ نماز واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ راجح قول کے مطابق اہل علم کہ یہ صلاۃ فرض صلوات میں نہیں ہے، واجب نمازوں میں سے یہ نہیں ہے۔ پھر بھی جب یہ اعلان ہوا ہے اور واقعی بارش کی ضرورت بھی ہے لوگوں کو، تو بارش کے لیے کوئی مجبوری نہیں، جانا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے۔ ہر آدمی یہی سوچنے لگے کہ چلو سنت ہے کوئی بات نہیں، تو اعلان کرنے کے باوجود بھی جگہ خالی رہ جائے گی۔ کام کا وقت، ہر ایک کو کام پہ جانا ہے، ہر ایک کے کام کا معاملہ ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، فرض ہو، بہرحال جب اعلان ہوا ہے جانا چاہیے، نماز کے لیے جانا چاہیے، یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے۔ یہ استسقاء کی نماز کے تعلق سے بات آپ کے سامنے تھی، یہاں تک یہ استسقاء کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں، جو ٹائم بچا ہوا ہے۔ آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ فقہ الصیام کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اگر وہ خود سے شامل ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو بات دوسری ہے، ورنہ جب تک اسلام قبول نہیں کر لیتے تب تک نماز کا کوئی مسئلہ ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نماز پڑھے بھی تو وہ تو قبول نہیں ہے۔ جب تک اسلام ایمان نہیں ہوگا تب تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے پہلا جو ہے، یہ ان کا جواب مکمل کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن کی طرف، تو آپ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی دعوتی لحاظ سے کہ آپ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں، جب وہ اسلام میں آ جائیں تب انہیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی۔ تو وہ اسلام میں آنے سے پہلے نماز روزے کا کوئی مسئلہ نہیں آتا، اہم کب یہ آتا ہے؟ جب وہ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے کریں گے بھی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو۔ لیکن اگر کوئی آ کر کے نماز پڑھ لیا ہمارے ساتھ، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، تو ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی یہ نہیں کہ ہاں کیسے پڑھ لیا ہو، اس کو پکڑ کر کے مارنا شروع کر دیں، کیسے جو ہے پڑھ لیا، یہ مسئلہ نہیں ہے یہ۔ لیکن اصل اس کے اوپر اسی وقت وہ چیز فرض ہوتی ہے جب وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی وہ چیز اس کے اوپر آتی ہے۔
اب ہم کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کر کے امام بھی بن کر کے نماز بھی پڑھا دے، ہم کو کیا پتہ ہے؟ نماز میں پڑھ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، اگر واقعی وہ نماز پڑھ گیا صحیح معنی میں تو مسلمان ہوگا، کیونکہ نماز میں کیا پڑھے گا وہ؟ بولے ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واقعی اگر پڑھا نہیں، یہ اٹھنا بیٹھنا تو الگ بات ہے، لیکن اگر واقعی وہ نماز سیکھ کر کے نماز پڑھے گا تو خود بخود کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ اگر اس کا معنی اور سب سمجھتا ہے تو واقعی اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہی آیا ہے، دیکھیں کیسا ہے، کیسا معاملہ ہے مسلمانوں کے یہاں، تو اگر اس کے طور پر کوئی آیا ہے تو بات دوسری ہے، وہ معاملہ دوسرا ہوتا ہے، وہ چیز دوسری ہوتی ہے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہی تھے، جب وہ خطبے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے دعا کی اسی میں۔ سیم وہی جو چادر والی ہے، جو اس کی ہے کہ جیسے اب ہماری جو حالت ہے یہ بدل جائے، اب جو قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو قحط سالی والی حالت بدل کر کے کیا آ جائے؟ خوشحالی والی آ جائے، بارش والی آ جائے، یہ ہے معاملہ۔ اس کے بعد ایک اعلان یہ تھا، ہمارے بھائی نے کہا کہ جو ہے وہ چونکہ قریب ہے یہاں سے مسجد سلفیہ گورپن پالیا، تو وہ پہلے وہاں پہ اتوار کو جو درس ہوتا تھا وہ ظہر کی نماز سے پہلے ہوتا تھا 11 بجے سے، ابھی اس ہفتے سے کل سے انشاءاللہ یہ عصر کے بعد ہوگا، عصر کی نماز کے بعد یہ درس ہوگا۔ تو پہلے ذرا ٹائم دوسرا تھا اور ہماری وجہ سے اس ٹائم میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے، جو شاید بہتر ہے دوسروں کے لیے بھی، اور ٹائم بھی اس میں زیادہ ملتا ہے۔ جب شروعات کی تھی ہم لوگوں نے تو عصر کے بعد ہی ہوتا تھا یہ درس، تو انشاءاللہ پھر کل سے وہی پہلی والی حالت ہو جائے گی، عصر کے بعد یہ درس ہوگا۔ جی کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں ابھی۔ جی ہاں، اگر عورتیں بھی جائیں گی، اور اس میں اگر وہ عورتیں بھی ہیں جو ان ایام میں ہیں جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ الگ رہیں گی، نماز میں شریک نہیں ہوں گی، لیکن دعا میں وہ بھی شریک ہو سکتی ہیں، جیسے عید کی نماز میں ہوتا ہے معاملہ ویسے اس میں بھی رہے گا۔ جی یہ سوال انہوں نے اچھا کیا، کیونکہ ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جو ہے وہ جائیں گی یا نہیں جائیں گی۔ خواتین کو جانے کی بات جب کہی گئی تو وہ بھی جائیں گی، وہ عورتیں بھی جن کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے لیکن وہ دعا میں شریک رہیں گی۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید کی نماز کے لیے جو جگہ تھی جسے مصلی کہتے ہیں، اسی میں آپ نے استسقاء کی نماز پڑھی تھی۔ مسجد میں جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ صرف دعا کرنا۔ یہ بھی ہے، میں نے ترتیب شروع میں بتائی تھی پہلے درس میں، کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہر شخص جو دعا کرے بارش کے لیے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر بھی نہیں ہو رہی ہے تو جمعے کے دن خطیب سے کہا جائے مسجد کے اندر وہ دعا کرے، اس میں نماز نہیں ہوتی، صرف دعا۔ پھر بھی نہیں ہو رہی ہے تو باقاعدہ صلاۃ استسقاء کے لیے ایک دن مقرر کر کے کہاں جائے؟ عیدگاہ جائے۔ اصل کھلی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ سیدھا جو ہے آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے، وہ جگہ زیادہ بہتر ہوتی ہے دعا کے لحاظ سے اور دعا کی قبولیت کے لحاظ سے۔ جی نہیں ایسا نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو الٹا کیا۔ جی ہاں، نہیں اس کا وہ نہیں، اس کی وجہ سے یہ وہی علت ہے اس کی، جو تفاول جو ہم نے کہا، یعنی ہماری جو حالت ہے وہ حالت بدل جائے جو ہے۔ ہاں، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر ایسا ہوا کہ ہم گئے نماز بھی پڑھے پھر بھی بارش نہیں ہوئی، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو کر کے نہیں بیٹھ جائیں، بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھیں اس کو اگر ضرورت پڑے تو۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اب تک ہم نے جہاں بھی سنا ہے ایک مرتبہ بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے ہم طریقے سے، لیکن فرض کر لیجیے نہیں ہوئی
تو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھیں گے جی. ٹھیک ہے بس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.